اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 1 سے 39۔ سورہ 17 بنی اسرائیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز کار صادق نہ بناؤ۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین شام میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے۔ وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں زیادہ بڑی جماعت بنا دیا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح اس میں پہلی بار گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اسے برباد کر دیں۔ بعید اسمبھو نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو منکرین کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور وہ بشارت شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر پرتیفل ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر لوگ کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اسے بھلائی مانگنا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات کو دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل انوگرہ تلاش کرو، اور تاکہ تم ورشوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، پڑھ اپنی کتاب۔ آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش سکھ بھوگی لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دی۔ اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور انہیں دیکھنے کے لیے۔ جو شخص عاجلہ جلد حاصل ہونے والی دنیا کو چاہتا ہو اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا بھی ہم جسے دینا چاہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ٹھہرا دی ہے، وہ اس میں داخل ہوگا بدحال اور راہند ٹھکرایا ہوا ہو کر۔ اور جس نے آخرت کو چاہا اس کے لیے دوڑ کی جو کہ اس کی دوڑ ہے، اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کے لیے کوششیں مقبول ہوں گی۔ ہم ہر ایک کو تیرے رب کی بخشش میں سے پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی کے اوپر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے، اور یقیناً آخرت اور بھی زیادہ بڑی ہے درجے کے اعتبار سے اور فضیلت شریشٹتا کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو
मजमूम, निंदित और बेकस होकर रह जाएगा। और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वे तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंचाए जाए, उनमें से एक या दोनों, तो उन्हें उफ ना कहो और ना उन्हें झिड़को, और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उनके सामने नरमी से सदाशियता के बाजू झुका दो और कहो कि ए रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक रहोगे तो वह तौबा करने वालों को माफ कर देने वाला है। और रिश्तेदारों को उनका हक दो और मिस्कीनों को और मुसाफिरों को, और फिजूल खर्ची ना करो। बेशक फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने रब के फजल के इंतजार में जिसकी उम्मीद है उनसे एराज करना पड़े तो तुम उनसे नरमी की बात कहो, और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लो और ना उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मलामत ज़दा, निंदित और आजिज असहाय बनकर रह जाओ। बेशक तेरा रब जिसे चाहता है ज्यादा रिस्क देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वह अपने बंदों को जानने वाला, देखने वाला है। और अपनी औलाद को मुफलसी के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा गुनाह है। और जिना, व्यभिचार के करीब ना जाओ, वह बेहयाई है और बुरा रास्ता है। और जिस जान को खुदा ने मोहतरम ठहराया है उसे कत्ल मत करो मगर हक पर। और जो शख्स नाहक कत्ल किया जाए तो हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है, बस वह कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। और तुम यतीम अनाथ के माल के पास ना जाओ मगर जिस तरह हो कि बेहतर हो, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच जाए, और अहद वचन को पूरा करो। बेशक अहद की पूछ होगी, और जब नाप कर दो तो पूरा नापो और ठीक तराजू से तोल कर दो। यह बेहतर तरीका है और इसका अंजाम भी अच्छा है। और ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। बेशक कान और आँख, दिल सबकी आदमी से पूछ होगी। और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते और ना तुम पहाड़ों की लंबाई को पहुंच सकते हो। ये सारे बुरे काम तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा हैं। ये वे बातें हैं जो तुम्हारे रब ने हिकमत, तत्वदर्शिता में से तुम्हारी तरफ वही प्रकाशना की हैं। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद ना बनाना, वरना तुम जहन्नम में डाल दिए जाओगे, मलामत ज़दा, निंदित और राहंद, ठुकराया हुआ होकर। सदकल्लाहुल अज़ीम।